بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، اس کو اوکے نہ اوکے کریں بار بار، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے یہ اوکے اپنے ذہن میں بھی نہیں لائے، اب بات کریں جو اصل بات ہے۔ اب میں کہہ رہا دیکھیں ہوں جو جو دین، بندہ اوپر گیا ہی نہیں ہے۔ جی جی میں وہی بات کر رہا ہوں، جو دین آج تک ہم تک پہنچا ہے وہ کتابوں اور قرآن مجید کے ذریعے پہنچا ہے، ایسی بات ہی ہے۔ ہاں، یہ اگر پہنچا تو پھر وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ تک کتابوں اور قرآن کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہاں اب تو دیکھیں، کوئی اب ایک کتاب کے ایک ورقے پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں۔ ہاں، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ صحیح بخاری میں پڑھ لیں۔ ہاں، صحیح بخاری کا کس جگہ پہ، کون سی حدیث میں؟ بھائی آپ دکھائیں گے تو آپ مان لیں گے یار، ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ضدی تھوڑی ہے کوئی۔ میرے نہیں ابھی خیال میں نا فہد بھائی سن لیں، میری بات سن لیں، میرے خیال میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے۔ پتہ ہے وہاں پہ کیا لکھا، انہوں نے کیا کی ہے؟ جی جی انہوں نے آپ بتائیں۔ حدیث کا ترجمہ کرتے وقت نا، انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا ہے ترجمے میں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہی ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو سارے بھائیوں کو کہ وہ جو خبیث، جو خنزیر، جو مولوی جو ترجمے کر رہا ہے نا، اب عام جو عوام ہے وہ تو عربی نہیں جانتی، ٹھیک ہے؟ ان کو بالکل نہیں پتا کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو بیچارے ترجمہ پڑھتے ہیں حدیثوں کا، قرآن کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو ابھی لڑکی یہاں پر آئی تھی، وہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آپ ان کے ترجموں پر بھروسہ کر رہے ہو کہ یہ واقعتاً یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اب کسی بھی دیکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نا سن لیں، جی حضور جی کے جو حضور تو اردو نہیں بولتے تھے نا، حضور تو نہیں عربی بولتے تھے نا۔ جی بالکل عربی کے اندر نا کہیں یہ نہیں لکھا ہوا حدیثوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے۔ اب جو وہ خبیث مولوی جو ترجمہ کر رہا ہے، وہ اپنا جی عقیدہ جی ڈال رہا ہے۔ جی جی یہ بات ہم سمجھا رہے ہیں بھائی کو۔ اگر اب اسی دیکھیں جی وہ آسمان کا نا فہد بھائی، حدیثوں کے اندر جو حضور کی اصل جو عربی حدیثیں ہیں، جی اس میں آسمان کا لفظ تک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میری تیرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جی تو حضور نے تو خود، اب فہد بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیں، حضور نے تو خود فرمایا میرے بعد ایک نبی ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ نہیں نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، حدیث میں یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ تو یعنی عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ نبی نہیں ہے حضور کے بعد؟ وہ تو پہلے آ گئے نا، وہ تو پہلے آ گئے، وہ تو زندہ ہے۔ نہیں، وہ بعد میں ہے، حضور کے بعد میں ہے وہ۔ تو وہ زندہ ہے نا، وہ آسمانوں پہ زندہ ہے۔ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو وہ پیدا نہیں نہ ہونا۔ اچھا، حضور کو پھر یہ فرمانا چاہیے تھا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن حضور نے یہ تھوڑی فرمایا کوئی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اب دیکھیں کوئی قرآن پیدا ہو مجید کر آئے، میں، سن لیں، میری بات سنیں، کوئی، میری بات تو سنیں، اب میری سن بات تو لینا سنیں میری آپ۔ بات سنیں، کوئی پیدا ہو کر آئے، کوئی پیدا جی ہو جی کر آئے یا کوئی پرانا آ جائے، سر نبی نہیں ہے نا حضور کے بعد۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، قرآن مجید میں نا نماز پڑھو لکھا ہوا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور کس جی، طرح نماز پڑھنی قائم ہے۔ کرو، نماز نماز قائم کرو، یہ نہیں لکھا جی نماز پڑھو۔ جی 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 بالکل، نماز قائم کرو۔ اب جی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس طرح کرنی ہے، کیا لکھا ہوا نہیں، ہاں بالکل ہے؟ نہیں، نماز یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ تو بالکل دو متضاد باتیں کر رہے ہو آپ۔ نہیں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے نہیں، ہو کہ میری حضور نے بات فرمایا سنیں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جی بالکل، صحیح ہے؟ ہاں جی ہاں دوسری جی، طرف آپ یہ کہہ رہے ہو، دوسرے، اچھا مجھے بتاؤ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی، یہ کیوں فرمایا حضور نے؟ کیونکہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بشارت دی تھی کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ویسے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، تو موسیٰ کی جو ہارون کے ساتھ جو نسبت تھی، اس میں کیا ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے، جی تو وہ نے پیچھے اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے۔ ہاں جی، پیچھے نائب، لیکن حضرت ہارون نبی تھے۔ وہ بعد میں نبی ہوئے ہیں نا، جب نہیں، بعد میں نبی نہیں، نہیں بعد میں نبی نہیں، بلکہ اس سے پہلے فرعون کے دربار میں جا چکے تھے دونوں بھائی۔ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ فرعون نہیں کے وہ دربار میں دونوں بھائی جا چکے تھے، اور حضرت ہارون کی نبوت اللہ تعالیٰ نے مانگ لی تھی پہلے ہی، اب اللہ سے مانگ لی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔
حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر، اشدد بہی ازری. ٹھیک ہے، حضرت یہ اس دعا کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید کے اندر. تو حضرت ہارون پہلے کے نبی تھے. جب آپ کوہ طور پر گئے تو حضرت ہارون نبی تھے ان کے بعد. یہاں پر دھوکہ لگ سکتا تھا لوگوں کو کہ چونکہ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں اور نبی پاک کی غیر موجودگی میں چونکہ وہ ان کے نائب ہوئے ہیں تو اس لیے وہ نبی ہیں. یہاں پر لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا تھا. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد تو نبی نہیں ہے. مدینہ کے اندر یہ مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اسپیسیفک خاص طور پہ اس موقع کا ذکر ہے. اس کو آپ اٹھا کے پورے قیامت تک نہ کھینچو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور فرما رہے میرے بعد مدینہ میں کوئی نبی نہیں ہے. میں جا رہا ہوں سفر پر، تو میرا جانشین ہے. جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون جانشین تھا لیکن وہ نبی تھا، لیکن تو نبی نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ. اب اگر آپ اس کو ہر زمانے کے اوپر اطلاق کرتے ہو میرے بھائی، تو پھر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا چاہیے. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی آسمان والا، نہ کوئی پیدا ہو کر، نہ کوئی غاروں سے نکل کے، نہ کوئی زمین سے پیدا ہو کے. نبی نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شریعت مکمل ہے، دین مکمل، تعلیم مکمل، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یار میں نے اب کھانا نہیں کھانا، کیوں بھائی؟ کیونکہ میری بھوک مٹ گئی ہے، میں نے سارا کھانا کھا لیا، اب مجھے بھوک نہیں ہے. لیکن آپ ساتھ ہی کہہ دو کہ یار وہ جو پرانے والے چاول پڑے ہوئے نا وہ لے آؤ یار. ایک طرف آپ اعلان کر دو کہ یار میں نے کھانا نہیں کھانا، میری بھوک مٹ گئی، ختم ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی، ہاں جی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی آپ بول دو یار ہاں وہ جو پرانے والے نا وہ لے آؤ، نئے نہیں کھاؤں گا میں، نئی نہیں پکانا، پرانے والے جو پڑے ہیں وہ لے آؤ. جی جی یہ سینس نہیں بنتی نا. آپ کہہ رہے ہو کہ حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی، دین مکمل، شریعت مکمل، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی نئے نبی کی، لیکن پرانا والا بھی منگوا رہے ہو آپ. کیوں؟ وجہ یہ تضاد ہے نا دونوں میں. اگر نئے کی ضرورت نہیں ہے تو پرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو پرانا آ رہا ہے وہ بے ضرورت آ رہا ہے، بلا ضرورت آ رہا ہے. وہ امت محمدیہ میں آئیں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ وہ حضرت بھائی عیسیٰ علیہ امت السلام کے محمدیہ میں، امت محمدیہ میں آئے یا باہر تو ویسے کوئی آ ہی نہیں سکتا. امت محمدیہ میں بھی نہیں آ سکتا. حضور فرما رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا نا، امتی بن کر آئے گا، نبی بن کر تو نہیں نا پھر آئیں گے. امتی بنیں نبی گے نہیں وہ تو ہوں گے. نبی نہیں، نبی تو وہ ہیں نا، وہ پہلے سے نبی ہیں. پہلے تو حضور کے بعد نبی ہوں گے کہ نہیں؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، یعنی کہ وہ رسول اللہ مجھے صلی اللہ علیہ امتی سے غرض نہیں ہے. وہ مجھے اپنا ایک کلمہ مجھے پڑھیں گے. مجھے امتی سے نہیں، مجھے ان کی نبوت سے غرض ہے. جب وہ آئیں گے تو وہ لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ یہ سچا دین ہے، لا الہ الا اللہ اگر وہ محمد کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، سوئی کو ادھر سے ادھر کر دیں، آ کر صرف ایک سوئی اٹھا کے نا ادھر سے ادھر کر دیں، لیکن نبی نہیں آ سکتا. سر آپ کیوں بہانے تراش رہے ہو کہ جی وہ یوں کرنے آئیں گے، ایسے کرنے آئیں گے، ایسے کرنے؟ یہ سارے بہانے ہیں. جب ہمارے نبی نے فرما دیا، کیٹیگوریکلی فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ ایک نبی کو امتی بنا کر لا رہے ہو. یہ بہانہ ہے. یہ وہی بات ہے، پی سی پاسپورٹ والے چکر ہے یہ کہ یار بندہ ویسے تو اس کو ویزا نہیں مل رہا، اس کو پی سی پاسپورٹ پر نکال دو. کوئی اس کو اور اس کی کسی کے پاسپورٹ پر اپنی تصویر لگا کے یا اپنے پاسپورٹ پر کسی اور کی تصویر لگا کے نکال دو اس کو. یہ آپ نبی کے پاسپورٹ پر امتی کی تصویر لگا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں وی پی این. وی پی این نہ لگاؤ سر. میرے نبی نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بند ہے نبوت. کیوں وی پی این لگا رہے ہو بھائی؟ یہ سارے چیپیاں ہیں ساری، یہ ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ غداری ہیں ساری. ان کو کہتے ہیں نقب زنی. یہ ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ نقب زنی کر رہے ہو آپ. جب مانا ہے حضور کو آخری تو مانو پھر. کیوں اس کے اندر ہیلے بہانے تراش رہے ہو؟ کیوں اس کے اندر نقب لگا رہے ہو؟